اور انہیں مکہ میں مسجد کے بالائی حصے میں زمزم کے اوپر ایک درخت کے پاس چھوڑ کر شام واپس جانے لگے۔ حضرت حاجر علیہ السلام کا کل اثاثہ تھا ایک مشکیزہ، پانی کا برتن اور کھجور کی ایک تھیلی۔ اس وقت مکہ بنجر وادی، بے آب و گیاہ زمین، کالے پہاڑ، بنجر وادیاں اور ایک غیر آباد بستی کا مجموعہ تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ حضرت حاجر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چل پڑی اور ان سے اس جگہ چھوڑنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ اے ابراہیم، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی چیز ہے اور نہ کوئی انسیت بخشنے والا انسان؟ یہاں تک کہ جب وہ دونوں کھدا نامی علاقے کے پاس پہنچے تو حضرت حاجر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے سے بلند آواز میں پکار کر پوچھا، اے ابراہیم، تم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ آخرکار حضرت حاجر علیہ السلام سمجھ گئی اور کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تب حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا، تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو بیت اللہ کا رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں دعا کرنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ حضرت حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں ٹھہری رہی۔ کئی دنوں بعد جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، خوف کے آثار نمودار ہونے لگے، ہلاکت کا سایہ ظاہر ہونے لگا اور اضطراب و پریشانی چھانے لگی، تو اسی پریشانی کی حالت میں حضرت حاجر علیہ السلام قریبی وادی تک دوڑ کر جاتی جس کے دونوں سرے دو پہاڑوں پر ختم ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام صفا اور دوسرے کا نام مروہ ہے۔ جن میں سے قریب تر صفا پہاڑ تھا وہ اس پر چڑھ گئی اور دیکھنے لگی کہ کیا اس وادی میں کوئی ہے، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا، تو وہ پہاڑ سے نیچے آئیں اور وادی میں دوڑتے ہوئے دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن انہیں وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اگرچہ انہوں نے نہ کسی کو دیکھا اور نہ کسی چیز کی آواز سنی، لیکن اللہ رب العزت پر ان کو یقین تھا کہ اس کی مدد ضرور آئے گی، اور اسی یقین کے ساتھ وہ کوشش کرتی رہی اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑ کر جاتی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے 7 چکر پورے کر لیے۔ اسی دوران ان کو اپنے بچے کا خیال آیا اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ مجھے اپنے بچے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے۔ پھر ایسا لگا جیسے انہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہو اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہی ہو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر وہ آرزو، امید اور شوق کے ساتھ چیخ پڑی، مدد کریں، مدد کریں اگر آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تب وہ دیکھتی ہیں کہ زمزم کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے زمین کھودی تو اس سے پانی نکلنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اللہ کے فضل و کرم اور اپنے شیرخوار بچے کے بچ جانے پر اس قدر خوش ہوئی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ چلو بھر بھر کر پانی لینے لگی، جبکہ پانی ابلتا ہی جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اب ان کے اعصاب پرسکون ہوئے اور ان کے دل کو سکون ملا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکار کر کہا، ہلاک ہونے سے مت ڈرو، یہاں اللہ کا گھر ہے جو یہ لڑکا اور اس کے والد بنائیں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ قبیلے جرہم کے لوگوں نے جب مکہ کے نشیبی حصے میں آ کر پڑاؤ ڈالا
تو انہوں نے ایک پرندے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ پانی پر منڈلا رہا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ اس بنجر وادی میں پانی کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا قاصد بھیجا تو حضرت ہاجر اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس حال میں ملاقات ہوئی کہ میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ وہ ان کے پاس گئے اور ان سے ان کے پڑوس میں بسنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دی تو وہ لوگ اپنے اہل و عیال لے آئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس طرح حضرت ہاجر علیہ السلام کو انسیت والے لوگ مل گئے اور اس مکہ معظمہ کی رہائش کی کہانی شروع ہوئی۔ وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے۔ انہی لوگوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور یہیں سے ان کی مبارک نسل کا آغاز ہوا، جس میں عرب ہیں، پھر قریش، پھر بنو ہاشم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مکہ مکرمہ، مقدس و محترم اور محفوظ و پرامن سرزمین، جہاں آج تک ہر چیز کا پھل لایا جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بہترین چیزوں سے رزق عطا کیا جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ پھر ملت حنیفی والے اور ایمان و توحید کے علم بردار ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے فضل سے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔